کیا حال ہے دوستو؟ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، جن کو صبر ایوب علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ کیا ان کو ایک ایسی بیماری تھی جس میں آپ کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ ان کیڑوں کو اٹھا کر پھر سے اپنے جسم میں رکھتے تھے؟ کیا شیطان کسی نبی علیہ السلام کو بیمار یا تکلیف دے سکتا ہے؟ کیا کوئی پیغمبر اور نبی علیہ السلام کو کوڑ یا جذام وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا اصل واقعہ کچھ اور ہی ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اشاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے، اور تمام کھیت اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ الغرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ جب آپ کو ان سب چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے اور فرماتے، میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک میں بڑے بڑے آملے پڑ گئے، اور اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افائم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی تھیں۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ دوستو، یہاں ایک بات توجہ کی ہے کہ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیے یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں، اور ہرگز نہ ہی آپ اور کوئی نبی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پڑنے کا واقعہ حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن کثیر ان دونوں نے بنی اسرائیل کے علماء سے نقل کیا ہے، اور ان کی ابتدا میں مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن علماء اہل سنت کے نزدیک یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایسے حالات میں مبتلا نہیں کرتا کہ جس سے لوگوں کو نفرت ہو اور وہ ان سے گھن کھائیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق قرآن عظیم میں یہ فرمایا ہے، ترجمہ، یہ سب ہمارے پسندیدہ اور نیک لوگ ہیں۔ اور امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ شیطان کو کسی انسان کے جسم میں مرض اور درد پیدا کرنے پر کوئی قدرت نہیں۔ اگر شیطان کو انسان کے جسم میں صحت اور بیماری پیدا کرنے پر قدرت ہوتی تو پھر ان کو انسان کی موت اور حیات پر بھی قدرت ہوتی۔ تو پھر ہمارے لیے یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا کہ تمام نعمتوں اور سعادتوں اور تمام خیرات اور سعادات کا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر شیطان کو اس پر قدرت ہوتی تو اس نے انبیاء علیہ السلام کو قتل اور ان کی اولاد کو ہلاک کرنے اور ان کے گھروں کو تباہ کرنے کا اقدام کیوں نہیں کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان قیامت کے دن لوگوں سے یہ کہے گا، ترجمہ، اور مجھے تم پر اس کے سوا کوئی تصرف حاصل نہ تھا کہ میں نے تم کو گناہوں کی طرف بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ شیطان نے اپنے اس قول میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کو انسان پر صرف برائی کی طرف راغب کرنے اور گناہوں کا وسوسہ ڈالنے کی قدرت حاصل ہے، اور ان لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ شیطان نے اپنی ناصیر سے حضرت ایوب علیہ السلام میں بیماری پیدا کر دی تھی۔ اور حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر لکھتے ہیں کہ قاضی نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری مسلط کی تھی تو ان کو یہ جرأت اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا میں کہا کہ مجھے اذیت اور عذاب کے ساتھ مس کیا ہے، یعنی اس نے یہ تکلیف پہنچائی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مس شیطان کی شکایت کی، تو اس بنا پر انہوں نے اس بیماری کو پیدا کرنے کی نسبت شیطان کی طرف کر دی، حالانکہ واقعہ اس طرح نہیں ہے۔ تمام اقوال، خدا نیک ہو یا بد، ایمان ہو یا کفر، اطاعت ہو یا معصیت، ان سب اقوال کا خالق اللہ عز و جل ہے، اور ان اقوال کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن ذکر اور کلام میں اس کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جاتی، اگرچہ شر بھی اسی نے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب اور اس کی تعظیم کا یہی تقاضا ہے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعائے قنوت کی تعلیم دی ہے اس میں یہ جملہ ہے، ترجمہ، اور ہر خیر تیرے قبضے میں ہے
اور کوئی شر تیری طرف منسوب نہیں۔ قرآن و سنت میں اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کے پاس وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں پھونک مار کر ان کو بیمار کر دیا تھا، جس سے ان کو یہ پھنسیاں نکل آئی تھیں اور ان کے زخم خراب ہو گئے تھے اور ان میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ اور کس کی زبان سے انہوں نے یہ روایت سنی ہے؟ تو یہ اسرائیلی روایت ہے جن کو علماء نے چھوڑا ہوا ہے۔ تم اپنے کانوں کو ان کے سننے سے بند کر لو، ان سے تمہارے دل و دماغ میں سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض مبنی ہے کہ لوگوں کو دین حق کی دعوت اور ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگے گی تو بھلا دین کا فریضہ کیسے ادا ہو سکے؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیفوں اور مشقت کو جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے باحکم الہی اپنے رب سے یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: بے شک مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورا اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو فوراً ہی چشمہ پھوٹ پڑا اور پھر حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا اور بہت ہی شیروں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صدراحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان سے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے سے جس قدر مال و دولت کا خزانہ آپ کے پاس تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کے حالات میں آپ نے اپنی بیوی پر غصے میں جو 100 درے مارنے کی قسم کھائی تھی اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے راستے میں ایک تابوت بچھایا اور اس پر بیٹھ کر بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی وہاں سے گزری تو اس نے پوچھا، کیا تم بیماریوں میں مبتلا اس شخص کا بھی علاج کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں، اس شرط کے ساتھ کہ جب میں اس کو شفا دے دوں گا تو تم یہ کہنا کہ تم نے شفا دی ہے، اس کے سوا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، یہ تو شیطان تھا، اور اللہ کے لیے مجھے یہ نذر ہے کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اور جب وہ تندرست ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجیے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا بیان اس طرح فرمایا۔ ترجمہ: ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرما دیے، اور اتنے ہی، اور ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے، اور آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، وہ کیا خوب بندے ہیں، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدخوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے امتحان سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کی مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آپ کو یہ ویڈیو، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔